السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک سلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے فضیلت وضو، فضائل وضو۔ وضو ایک بھی بہت بڑا عمل ہے جو عبادت کے لیے ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی بغیر وضو کے جو ہے اصل عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، وضو کرنے سے آخر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ چیز سماعت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں؟ تکلیف دہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، جب تکلیف دہ اوقات ہوتی ہے اس میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا، مسجدوں کی طرف جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ پناہ گاہیں ہیں۔ یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے کیا بولتے ہیں، ایسے کاموں کی خبر نہ جس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اور تکلیف دہ اوقات میں کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف جانا اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ پناہ گاہیں ہیں۔ یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے، تو معلوم ہوا کہ وضو کی فضیلت کیا ہے، مساجد کو جانے کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھو کر فرمایا یہ وضو ہے، ایک مرتبہ دھو دیا، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اور آپ نے دو مرتبہ اعضاء وضو کو دھو کر فرمایا، اب 2 بار دھوئے ہر عضو کو، 2 مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا، اسے دوہرا ثواب ملے گا جو بندہ 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا اور فرمایا یہ میرا، مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے جو خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، دوسرے انبیاء، میں بھی اس طرح وضو کرتا ہوں۔ ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا، ہر وضو کو کیا ہے 3 مرتبہ دھونا۔ اسی لیے ہم کیا ہے چہرہ 3 مرتبہ دھوتے، ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے، سر کا مسح صرف 1 مرتبہ کرتے ہیں، پیر 3 مرتبہ دھوتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی لیے جو بندہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اگر بسم اللہ نہیں بولا اور وضو شروع کر دیا تو صرف جتنا وضو کرا، جتنے اعضاء دھویا اتنے اعضاء پاک ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کا نام لے کے شروع کیا وضو تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے گا خالی اللہ کے نام کی برکت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام جسم کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگتا ہے، وہی بات بتائی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا غفلت سے وضو نہیں کرنا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اب آپ بولیں گے حمام میں بسم اللہ الرحمن پڑھنا کیا، وضو خانے میں برابر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، طہارت خانے وغیرہ وہاں نہیں ہے، طہارت خانے الگ جگہ ہے، یہ صرف وضو خانہ ہے، آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے، وضو ہے آلریڈی، پھر کیا کرے، تازہ وضو کرے، پھر وضو کرے، اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وضو ہے پھر بھی جو فریش وضو، نیا وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو پر وضو نور علی نور، نور ہے یہ، وضو ہے پھر وضو کرے تو نور علی نور بولتے اس کو، نور پہ نور ہے۔ ان تمام روایت میں آپ نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی ترغیب دی ہے نا، وصل میں کر لیا نا وضو، مغرب میں کیا ضروری ہے کرنا، کوشش کریں کر لینا، وضو ہے پھر بھی وضو پہ وضو کرے تو ایک تازگی والی چیز رہتی ہے، یہ ایک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے
تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور مروی ہے کہ باوضو آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔ او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باوضو آدمی کس کی طرح ہے؟ روزہ دار کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بہترین وضو کیا، پھر وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہترین وضو شیطان کو تجھ سے دور بھگا دیتا ہے۔ مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ باوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارا، تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہیں۔ جو انسان اگر باوضو سوتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے کی اجازت ملتی ہے کہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں باوضو رہیں۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانیت بھی بتاتے ہیں، قلب کو سکون عطا کرتے ہیں، اور شیطان کے وسوسے اس کو نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔